अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वियर्ड वे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी हमें साहिल ने भेजी है। वो बताते हैं कि ये मेरी कहानी है। रात का वक्त था जब मैं अपनी बीवी रुबीना को घर वापस लेकर जा रहा था। हम अपने कज़न की शादी पर गांव गए थे और अब वापस घर जाते हुए रात हो चुकी थी। एक तो अंधेरा बहुत ज़्यादा था, सड़क पर कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं थी, और दूसरा मुझे रास्ते के बारे में भी कोई ख़ास इल्म नहीं था। मैं और मेरी बीवी गाड़ी में बैठे अपना सफ़र तय कर रहे थे। हम लोग काफ़ी थक चुके थे और जल्द अज जल्द अपने घर पहुंचना चाह रहे थे। मैं गाड़ी भी फुल स्पीड से चला रहा था, लेकिन अभी घर पहुंचने में कम अज़ कम 2 घंटे बाकी थे। चलते चलते अचानक मेरी गाड़ी रुक गई। रुबीना ने हैरान होकर मुझे देखते हुए मुझसे पूछा कि क्या हुआ साहिल, गाड़ी क्यों रुक गई? मैंने भी कुछ उलझकर रुबीना को देखते हुए कहा, पता नहीं क्या हुआ, मैं अभी उतर कर देखता हूँ। मैं गाड़ी से नीचे उतरा और गाड़ी को चेक करने लगा, और मुझे ये जानकर बहुत बड़ा झटका लगा कि हमारी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। मैं काफ़ी हैरान हुआ क्योंकि मैं गाड़ी की टैंकी फुल करवा कर निकला था। फिर आधे रास्ते में पेट्रोल कैसे ख़त्म हो गया? इस वक्त रात का वक्त हो चुका था। आसपास दूर दूर तक पेट्रोल पंप तो क्या, कोई इंसान या घर भी नज़र नहीं आ रहा था, और ऊपर से बारिश भी होने वाली थी। मैंने ज़िंदगी में ख़ुद को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया जितना मैं उस वक्त कर रहा था। मेरी बीवी भी परेशान हो गई, और अब हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं था। या तो हम धक्के देकर गाड़ी को वापस घर ले जाते, चूँकि ये नामुमकिन था। 2 घंटे का सफ़र हम गाड़ी को धक्के नहीं दे सकते थे। मैं वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर मुझे दूर से कोई इंसान आता हुआ नज़र आया जिसके हाथ में लालटेन थी। वो आदमी चलता हुआ हमारे पास आने लगा। मैं जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरा और इस आदमी को आवाज़ देकर रोका। बड़ी उम्र का आदमी था जिसकी सफ़ेद दाढ़ी चमक रही थी। मैंने इन्हें रोककर सलाम किया और मुस्कुराते हुए पूछा, यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप वगैरह है? तो इन्होंने मायूसी से कहा, बेटा यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं। फिर मैंने इनसे पूछा, तो अब क्या करें अंकल, यहाँ सड़क पर रात कैसे गुजारें? तो इन्होंने उदासी से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बच्चे, अब तो लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और चूँकि बारिश भी होने वाली है, तुम लोग ऐसा करो, इस सामने वाली फैक्ट्री में चले जाओ, वहीं रात गुजारना और सुबह होते ही वहाँ से चले जाना। इस बाबा ने फैक्ट्री की तरफ इशारा किया। फिर मैंने तजस्सुस से पूछा कि बाबा वो किसकी फैक्ट्री है? तो बाबा उदासी से बोले, बेटा वो मुझ बदनसीबी की फैक्ट्री है। मेरा नाम रोशनदीन है। आज से 40 साल पहले रोशनदीन इंडस्ट्री पूरे पाकिस्तान में मशहूर थी। मेरा बहुत बड़ा नाम था, लेकिन फिर मेरे एक अपने ही ने मेरे साथ वो किया, जिसके बाद मेरी ये हालत हो गई। शुक्रुद्दीन मेरा छोटा भाई था, लेकिन इससे मेरी फैक्ट्री की तरक्की बर्दाश्त नहीं हुई और इसने मेरी फैक्ट्री में आग लगवा दी। मेरी पूरी फैक्ट्री जलकर तबाह हो गई और मेरी ये हालत हो गई। इस दिन के बाद मैं कभी भी अपनी फैक्ट्री में जब भी चक्कर लगाता हूँ, मुझे वो पुराने दिन याद आ जाते हैं। मैं रोशनदीन का ये वाक़या सुनकर सच में उदास हो गया। वाकई इन बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ था। इनकी सारी फैक्ट्री इनके छोटे भाई ने जला दी थी। फिर ज़ुबैर रोशन साहब ने एक चाबी मुझे देकर कहा, ये लो बेटा, ये इस फैक्ट्री की चाबी है, मगर ज़रा एहतियात से वहाँ अपनी रात गुजारना, क्योंकि लोगों ने वहाँ के बारे में अजीब कहानियाँ मशहूर कर रखी हैं। मैं हैरान हुआ कि कैसी कहानियाँ? तो उन्होंने कहा,
بیٹا جس وقت یہ چھوٹے بھائی نے فیکٹری کو آگ لگوائی تھی، اس وقت فیکٹری کے اندر 100 مزدور کام کر رہے تھے اور وہ بیچارے بھی فیکٹری کے ساتھ جل گئے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان مزدوروں کی بے چین روحیں آج تک اس فیکٹری میں بھٹک رہی ہیں، اور میرا چھوٹا بھائی خود بھی اس دن جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ مجھے ان روحوں والی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن میں نے بابا کے ہاتھ سے چابیاں لے لی تھی اور بابا کو خدا حافظ کر کے روانہ فیکٹری کی طرف ہو گیا۔ میں نے گاڑی سے آ کر روبینہ کو بھی بتایا تو وہ بھی حیران ہو گئی۔ اس نے کہا اب جب کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو اسی فیکٹری میں رات گزار لیتے ہیں، ویسے بھی بارش ہونے والی ہے اور یہاں کافی سردی بھی ہے۔ ہماری مجبوری تھی، ہمارے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ میں روبینہ کو لے کر اس فیکٹری کی طرف جانے لگا۔ وہ فیکٹری ہمارے سامنے تھی۔ پوری رات فیکٹری میں ہمارے پاس جلنے کی بو آ رہی تھی۔ اس کی سادہ دیواروں اور دروازے کالے ہو چکے تھے اور فیکٹری کا 50% حصہ گر بھی چکا تھا۔ اس فیکٹری میں 40 سال پہلے آگ لگی تھی، لیکن جانے کتنی پرانی فیکٹری تھی۔ میں فیکٹری کے تالے کو چابی لگا کر اندر داخل ہوا۔ میری بیوی بھی میرے پیچھے اندر آ گئی۔ فیکٹری کے اندر بالکل اندھیرا تھا۔ میں نے موبائل ٹارچ آن کی تو ہر طرف گندگی اور جلی ہوئی چیزیں پڑی تھی۔ کچھ پرانی جلی ہوئی فیکٹری کی مشینیں اور کچھ فرنیچر جو پوری طرح سے جل کر تباہ ہو چکی تھی۔ عجیب سی بدبو بھی آ رہی تھی۔ وہ پوری فیکٹری جل کر تباہ ہو چکی تھی۔ چلتے چلتے ہم اس فیکٹری کی سیڑھی چلے گئے اور وہیں بیٹھ گئے۔ نیند تو ہمیں ویسے ہی نہیں آنی تھی، اس لیے سیڑھیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اسی وقت اچانک ہم کو اس فیکٹری میں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ ایسے لگا جیسے کوئی انسان چل رہا ہو۔ روبینہ نے گھبرا کر میری طرف دیکھا کہ یہ کس کی چلنے کی آوازیں ہیں۔ ہم دونوں کے علاوہ تو یہاں کوئی بھی نہیں۔ میں نے روبینہ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کوئی بلی یا چوہا ہو، یہ آوازیں کر رہے ہوں، تم بیٹھو میں دیکھ کر آتا ہوں۔ روبینہ کو وہیں سیڑھیوں پر چھوڑ کر میں آوازوں کی سمت چلنے لگا اور موبائل ٹارچ کی روشنی آن کی، لیکن مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میں واپس روبینہ کے پاس آ کر سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ ہم دونوں نے اسے اپنا وہم سمجھا۔ اب کافی دیر بعد باتیں کرتے رہے، پھر اچانک روبینہ نے مجھ سے کہا، 1 منٹ، یہاں کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ ہم دونوں کو وہاں کسی کے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں حیران تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی باتیں کر رہے ہوں۔ میں نے ان آوازوں کو سننے کی کوشش کی تو ایک آدمی کہہ رہا تھا، بھاگ جاؤ یہاں سے، آگ لگنے والی ہے۔ میں ان آوازوں کو سن کر بری طرح سے گھبرا گیا۔ روبینہ بھی ڈرتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پھر میں نے ایک اور آواز سنی۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا، چلو جلدی جلدی کام کرو، چھٹی ہونے والی ہے۔ میں نے آوازوں کو سن کر ڈر گیا۔ روبینہ بھی ڈرتے ہوئے بولی، ساحل یہاں کچھ غلط ہے۔ جب یہ فیکٹری خالی ہے تو آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور میں کھڑا ہوا اور سوچا ان آوازوں تک پہنچوں جو باتیں کر رہے ہیں۔ روبینہ بھی میرے ساتھ کھڑی ہو گئی کیونکہ اسے اکیلے ڈر لگ رہا تھا۔ میں روبینہ کو لے کر ادھر ادھر دیکھتا رہا، لیکن وہ باتیں کرنے والے لوگ مجھے نظر نہیں آئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہمیں فیکٹری میں موجود مشینوں کے چلنے کی آوازیں آئیں۔ روبینہ خوفزدہ ہو گئی کہ یہ مشینیں کیسے چل رہی ہیں۔ میں روبینہ کو کیا جواب دیتا؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مشینیں 40 سال پہلے جل گئی تھی اور آج کیسے چل رہی ہیں۔ پھر میری وائف نے وہ منظر دیکھا کہ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ اب میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ چونکہ میں حافظ قرآن تھا تو میں نے ایک دم سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ میرے تلاوت کرتے ہی فجر کا ٹائم ہو چکا تھا اور
مسجد سے اذان کی آوازیں آنے لگی اور اللہ اکبر جیسے ہوا تو وہ تمام منظر اور وہ مشینوں کی آواز بند ہو گئی اور میں نے تلاوت کرتے ہوئے روبینہ پہ پھونکے ماری۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آ گیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فیکٹری سے نکلے اور اللہ کر کے اپنے گھر کی طرف پہنچے۔ اس کہانی کو کافی سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی اس کی یاد تازہ ہوتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی سٹوری آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میرا چینل واٹس ایپ پر اور انسٹا پر بھی ہے اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، میرے وہ چینل بھی فالو کریں۔